اسی طرح انسان اس کی بھی بالآخر زندگی کا اختتام ہوگا اور فنا ہو جائے گا، اور اس زندگی کے اختتام کو اللہ تعالیٰ نے موت قرار دیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہر روح، ہر جاندار اس کو موت کا مزہ لگتا ہے، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، چوپایا ہو، پانی میں تیرنے والے جانور ہو، ہوا میں اڑنے والے جانور ہو، رینگنے والے جانور ہو، ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اس پر موت آئے گی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی موت کو طاری فرمایا، اگرچہ ان کی موت اور ہماری موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی سے وفات پا کر اپنے روزے میں اس دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی جی رہے،
انسان کو تیاری کرنے کی مہلت دی ہے کہ موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو آسان بنائیں چاہے مشکل بنائیں. اگر یہ دنیا کی زندگی مشکلات میں گزار کر اللہ کے احکامات کو پورا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر جیسے تیسے کر کے گزار لی تو آخرت موت کے بعد کا جو وقت ہے وہ اس کے لیے آسان ہوگا. موت کے بعد کے 3 مرحلے پہلا مرحلہ برزخ، پھر میدان حشر جہاں ہمارے اور آپ کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد جا کر جنت یا جہنم، جس کے یہ موت سے بعد والے 2 مرحلے آسانی کے ساتھ نمٹ گئے تو سمجھو وہ کامیاب ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دی کہ اس دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ، اس دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، اس دنیا کو مقصد نہ بنا دو. یہ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے. جیسے کھانا کھانا ایک ضرورت ہے، پانی پینا ایک ضرورت ہے، لیکن یہی کھانا اگر ہم بہت زیادہ مقصد بنا کر کھانا شروع کر دیں تو پھٹ کر مریں گے. اسی طرح اس دنیا کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں، بتائیں، اور مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا رہے. کسی اللہ والے نے بہت خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ انسان کا دل یہ کشتی ہے. انسان کا دل یہ کشتی ہے اور یہ دنیا پانی ہے، دریا کا گرنا، سمندر کا گرنا. جب تک یہ پانی کشتی سے باہر رہے گا تو کشتی محفوظ رہے گی اور منزل تک پہنچا دے گی. جہاں پانی کشتی کے اندر آیا تو کشتی بھی تباہ اور کشتی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی تباہ. تو اس دنیا کو دل کے باہر رکھو، دل کے اندر اس کو نہ لے کے آؤ. اس وقت ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. ہمارے دل میں بہترین سے بہترین مکان بنانے کا خواب ہے. ہمارے دل میں بہترین سے بہترین گاڑی کا خیال و خواب ہے. کسی کے پاس اگر گنجائش نہ بھی ہو تب بھی وہ ایسے خواب دیکھ رہا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا کہ خواب دیکھنے پر تو خرچ نہیں. جو کاروباری مائنڈ رکھتا ہوگا، بزنس مائنڈ رکھتا ہوگا، وہ بہترین سے بہترین بزنس کے خواب دیکھ رہا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ میں بہترین سے بہترین انداز میں قرآن پڑھوں،
ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہو کہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے نماز ادا کروں، میں بہتر طریقے سے روزہ رکھوں، میں زکوٰۃ بہتر انداز سے دوں، میرے اعمال صالحہ جو ہے وہ بہت بہترین ہوں. ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، بس ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جسم ہمارے مسجد میں ہوتے ہیں، دماغ ہمارے بازاروں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہمارا دین سے لگاؤ اور دنیا سے لگاؤ. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے جہاز چلتے تھے کاروبار کا سامان لے کر، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کرتے تھے. بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین اور احباب کے ساتھ، تو ایک غلام نے آ کر اطلاع دی. کان نے کہا کہ حضرت وہ جو آپ کا بحری جہاز آ رہا تھا مال سے بھرا ہوا، وہ غرق ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. تو ان اللہ کے نیک بندوں نے یوں گردن جھکائی، پھر سر اٹھا کر فرمانے لگے الحمدللہ. کیا کہا؟ ہماری دکان پر اگر ڈاکہ پڑ جائے تو ہم بھی الحمدللہ کہیں گے؟ ہائے میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، ایسا ہوگا. گاڑی کو ٹکر لگے ٹوٹ جائے گاڑی تو کیا کیا ہم وہ بھول بکیں گے. اور وہ پورا جہاز تجارت کا سامان تجارت سے بھرا ہوا دریا میں ڈوب گیا. تو انہوں نے مراقبہ کر کے پھر کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غلام آیا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جو پہلی والی اطلاع ہے وہ غلط ہے. آپ کا جہاز جو سامان تجارت سے بھرا ہوا ہے وہ بخیر و عافیت بندرگاہ پہ پہنچ چکا ہے. حضرت نے پھر گردن جھکائی، پھر سر اٹھایا، پھر فرمایا الحمدللہ. پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ. ابھی تو بنتا تھا الحمدللہ کہ مال بچ گیا. تو جو بیٹھے ہوئے تھے مریدین معتقدین، انہوں نے کہا حضرت آپ کی یہ الحمدللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. نقصان پہ بھی الحمدللہ، نفع پر بھی الحمدللہ. نفع پر تو الحمدللہ چلو صحیح ہے، لیکن نقصان پہ الحمدللہ. آپ کا جہاز ڈوبا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، آپ کا جہاز بچا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. تو اللہ کے بزرگ نے ولی نے ایک خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ نہ تو میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا ہے اور نہ میں نے جہاز کے بچ جانے پر الحمدللہ کہا. فرمایا کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ میرا سامان تجارت کا بھرا ہوا جہاز غرق ہو گیا ہے تو میں نے مراقبہ کر کے اپنی دل سے بات کی، اپنی دل سے بات کی کہ اے دل کیا حال ہے؟ مال برباد ہو گیا، افسوس ہو رہا ہے؟ دل نے کہا کوئی افسوس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میرے اندر تو اللہ، میرے اندر اللہ کی محبت ہے. ایک نہیں 10 جہاز ڈوب جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب میرے دل نے یہ جواب دیا تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز کیا. پھر جب اطلاع ملی کہ جہاز بچ گیا ہے تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف رجوع کیا اور دل سے پوچھا کیا حال ہے؟ خوشی ہے؟ اس نے کہا کس چیز کی خوشی؟ یہ تو مال ہے، ہاتھ کا میل ہے، یہ تو مچھر ہے، مکھی کا پر ہے، یہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس پہ کس لیے خوش ہونا ہے؟ میں تو اللہ سے محبت میں خوش ہوں. تو اس پر میں نے کہا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی
جس نے میرے دل کو اپنی محبت سے آباد کیا ہے۔ تو بتاتے ہو مال کمانا، مال استعمال کرنا، دنیا کو استعمال کرنا غلط بات نہیں ہے، بس دل کے اندر نہیں آنے دو۔ دین کا نقصان ہو تو ہم پریشان ہوں، لیکن دنیا کا نقصان ہو اگر ہم پریشان ہیں تو مطلب دنیا ہمارے دل میں ہے۔ اور اس زندگی کو جو ہم بتا رہے ہیں 60 سال 65 سال 70 سال، اور اب تو بڑی کم عمر میں لوگ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ایک نوجوان دوست تھے، پٹھان خان صاحب تھے، پشاور گئے شادی کرنے کے لیے، 2 سال کی بات ہوگی۔ شادی کر کے اپنی خواتین اور اپنی دلہن کو ٹرین پہ بٹھایا اور خود بائی روڈ یہاں پر سفر شروع کر دیا۔ راستے میں دل پکڑ کر بیٹھ گئے اور انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دلہن آ رہی ہے اور خود دلہا سفر آخرت کی طرف روانہ۔ ابھی ہمارے ٹنڈو آدم کے بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہوا، کیا ہوا؟ 55 سال، کوئی عمر لیکن چلے گئے۔ تو میرے بھائی، جس دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں وہ دنیا ہے کتنے دن ہمارے لیے؟ ایک آدمی 60 سال سرکاری ملازمت کرتا ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے کہ ریٹائر ہوگا اپنا مکان بناؤں گا۔ ریٹائر ہوا، 6 مہینے میں مکان بنایا، 1 مہینہ اس میں رہا، 60 سال اور 7 مہینے کے اندر انتقال کر گیا۔ یہ مکان اس کے کتنے دن کام آیا؟ صرف 1 مہینہ۔ اس کی ساری زندگی کی کمائی اس سے صرف 1 مہینہ کام آئی۔ یہاں ہمارے ایک انکم ٹیکس کے وکیل ہوا کرتے تھے، شاید وکیل ہوں، ان کا بیٹا فوج میں تھا، بڑا پیسہ، حضرت والد صاحب کو حادثے میں فوت ہو گیا۔ حضرت والد صاحب دامت برکات اللہ علیہ اور میں اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے، تو انہوں نے بڑا بنگلہ، یہ مسجد سے بڑا بنگلہ تھا، اس کا رو رہا بیٹا ہوا، کہنے لگا کہ اتنا بڑا مکان بنایا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آ کر رہوں گا، 1 دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ کہا اب اس بنگلے کے اخراجات اتنے کہ ہم پورے نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ لگا لیتے ہیں ہم صرف مکان کے لیے، اور رہتے کتنا ہے اس میں؟ سال 2 سال 6 مہینے مہینہ، اور پاسپورٹ مکان، ادھر مکان کمپلیٹ ہوا، ادھر اس کا سفر شروع ہو گیا، 1 دن بھی مکان میں نہیں رہا۔ اب جہاں یہ گیا ہے اصل وہاں مکان کی ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے اسے گھر کی، وہاں ضرورت ہے اس کو عیش اور آرام کی زندگی کی۔ اگر دنیا کی برائی اسی سے اندازہ لگا لو کہ دنیا بری کتنی ہے، کہ حضور علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، حضور علیہ السلام کو دنیا پسند نہیں تھی، چند دینار رہ گئے، آپ سرہانے رکھ کر سو گئے، تقسیم کرتے 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 تھوڑے سے بچ گئے کہ یہ صبح دے دیں گے کسی کو۔ ساری رات آپ کو نیند نہیں آئی، ساری رات فرمایا کہ میں اس لیے نہیں سو پایا
کہ میرے پاس یہ مال رکھا ہوا ہے، اگر میں فوت ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے پاس مال تھا؟ اس سے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، دنیا کی چیز کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں، ضرورت کی حد تک جائز طریقے کے ساتھ دنیا کا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں. پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین مال وہ ہے، حدیث فرمایا سب سے بدترین مال وہ ہے جو گھر کی تعمیر پر خرچ ہو. اور آج کل سب سے زیادہ مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ بلڈرز، مافیا، فلیٹس بن رہے ہیں، بنگلے بن رہے ہیں، پلاٹ لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے خان صاحب، انہوں نے مکان بنایا بڑا شاندار، مجھے لے کر دکھایا. میں نے انہیں یہ حدیث بتائی. پھر کیا کیا مکان کے اندر انہوں نے نہیں بنایا تھا، ہر چیز. میرے خیال سے سال ڈیڑھ سال رہے، اللہ کو پیارا اتنا خرچ کیا. 20-25 سال پہلے 30-40 لاکھ روپے خرچ کر کے مکان بنوایا، نیچے تہ خانہ، ٹھیک ہے نا، عالیشان مکان. سال ڈیڑھ رہے، اللہ کو پیارا. اب وہ مکان کس کام کا ہے؟ ان کے لیے تو ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. میں 10 کروڑ کا بڑی حویلی بناؤں اور ایک دن اس میں رہوں، اگلے دن میری موت ہو جائے تو یہ 10 کروڑ میرے 10 ٹکا بھی نہیں رکھے مانا، کوئی مانا نہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایک مسافر کی طرح، غریب کی طرح دنیا میں رہو. جیسے راستہ چلتا ہوا آدمی ہوتا ہے، کبھی اس درخت کے سائے میں آ گیا، کبھی اس درخت کے سائے میں آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک پوسٹ دیکھی کسی نے، دوست نے، کہ تمام ساتھی دعا کریں کہ جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مکان عطا فرمائے. میں نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اپنا اپنا مکان نصیب فرمائے. کرائے والے میں یہ ہوگا کہ کرائے میں رہے، چل دیے پیچھے اپنا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. 60 سال 70 سال بلا 90 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. موت آ کر رہے. ایک چیز ہے جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے. اگر ڈاکٹر کوئی سائنسدان اعلان کر دے کہ میں نے ایسی دوائی ایجاد کی ہے کہ اس کا ایک چمچ 1 لاکھ روپے کا ملے گا اور 1 چمچ پینے سے انسان کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا، تو ہمارے ٹنڈو آدم کے سارے مالدار ایک بوتل تو ضرور خریدیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک بوتل تو ہم ضروری نہیں ہے، دوا کبھی فائدہ بھی نہیں کرتی ہے. دوا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار ہے لیکن پیناڈول کھا ہی نہیں اترا.
پیٹ خراب ہو گیا، بیروفین اپنا یہ فلیجل کھا لیے، لیکن پھر بھی پیٹ درست نہیں ہو رہا، سر میں درد ہے، پینا اپنا کولسٹرول کھا لیے، درد نہیں جا رہا ہے، بام لگا لیا پھر نہیں جا رہا، حالانکہ بام کولسٹرول ہے اسی کام کی، نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر اور سائنسدان کی بنائی ہوئی دوائی کبھی ناکام بھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی بھی عمل کبھی ناکام ہو۔ یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں نا، صدقہ اللہ کے راستے میں، جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم وہ جو زکوٰۃ رمضان میں دی وہ صدقہ نہیں، وہ تو زکوٰۃ ہے، وہ تو ہماری ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں لیں گے تو بوجھڑے کھائیں گے۔ صدقہ وہ ہے جو اپنے مال میں سے نکال کر دیا جائے۔ فرمائے کہ صدقہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے صاحب ایسا ہمیں اضافہ ہی نہیں چاہیے جیسے پیسے جاتے ہیں، ہم تو پیدا ہی پیسے کمانے کے لیے ہوئے ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ ایسا کام جس سے پیسہ جائے نہ بھائی نہ، ہم بڑے 50 سال کے ہو لیکن پیسے دبا کر کمائیں۔ لیکن صدقہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور آپ دیکھ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے جن جن تک وہ صدقہ جاتا ہے کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ اس عمر میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ اسے لمبی زندگی دے دے، اس نے ہم غریبوں کا بھلا کیا، ہمارا خیال رکھا، کتنوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں اپنے بندے کے حق میں۔ لیکن کتنی بھی لمبی ہو عمر، آخر میں کیا ہوگا؟ موت آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھی نہیں رہے، سب چلے گئے یہ دنیا چھوڑ کر، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سب چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ جب یہ مسجد بنی تھی 50-51 میں بنی ہے غالب، جب یہ مسجد بنی تھی بنانے والے کون تھے اس وقت؟ کن لوگوں نے نمازیں پڑھی؟ ٹھیک ہے نا، 70-72 سال ہونے کو آ گئے، لیکن آج بنانے والے نہیں رہے، آج سے 50 سال 60 سال پہلے جہاں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں رہے، آج ہمیں کل ہماری جگہ ایک نسل ہوگی لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ممبر بھی ہوگا، یہ مسجد بھی ہوگی، یہ سطح بھی ہوگی، بیان بھی ہو رہا ہوگا، سامعین بھی ہوں گے، خطبے بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ہم لوگ نہیں ہوں گے کا لفظ ذرا آہستہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تو وہ صاحب نہیں ہوں گے یہ ذرا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم تو ہوں گے ہی ہوں گے تو اچھا ہے، تو بھائی بولے یا نہ بولے تب بھی نہیں ہوں گے۔ اور جتنا اپنی موت کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو اتنا دنیا سے کم تعلق رکھو، دنیا سے اتنا کم تعلق، دنیا کو اتنا جمع نہ کرو۔ ایک آدمی ہے، اس نے بڑا مکان بنایا، مکان بنا کر ابھی وہ بیچنے والا ہے، اگر موت کا فرشتہ اسے کہے کہ بھائی چل آجا تیری موت کا وقت آ گیا ہے تو وہ دل سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھائی میں نے تو مکان ابھی بنایا ہے، ابھی اس میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تازہ لاٹری کھلی اور 1 کروڑ روپیہ آ گیا اکاؤنٹ میں میرے، ابھی میں نے خرچ بھی نہیں کیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ ہاں جی، ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں نا، ٹنڈو آئلینڈ سے رائے گڑھ، چلو رائے گڑھ میں چھوڑو، شکارپور ابھی اجتماع پر گئے ہیں لوگ، تو بھی ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں؟ اپنا بسترا لے کر جاتے ہیں، اپنے 1-2 جوڑے کپڑے کے لے کر جاتے ہیں، جیب میں پیسہ رکھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹکٹ بک کراتے ہیں، اور پھر اپنے سفر کو آرام دہ بنا کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے سفر کے لیے بھی ہم تیاری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟
ایک لمبا سفر ہے. دنیا کے سفر میں آپ کراچی جاؤ گے شام کو واپس، آپ لاہور جاؤ گے 4 دن کے بعد واپس لوٹا گے. لیکن جو آخرت والا سفر ہے اس سفر میں جانے والا واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتا. گیا تو گیا. لیکن حیرت، تعجب، افسوس کہ نہ لوٹ کر آنے والے مسافر نے اپنے لیے جہاں جا رہا ہے کوئی تیاری نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں باندھا، وہاں کمرہ، وہاں بنگلہ نہیں بنایا، وہاں اپنے بسترے کا بچھونا نہیں بنایا، قبر کی اندھیری کو ختم کرنے کے لیے روشنی کا انتظام نہیں کیا. یہاں پر مکان بناتے ہیں، مستری کہتا ہے 2 بلب لگا دو، نہیں 4 لگا، اچھی روشنی ہونی چاہیے. ایسا ہے نہیں. جب ہم مکان بناتے ہیں تو یہ کرتے ہیں نا، مستری کو بولتے ہیں 4 سیور لگانا، 4 پوائنٹ لگا سیور کے، 1 پنکھا نہیں 2 پنکھے لگا تاکہ اچھی ہوا لگے. میرے بھائی، روپ میں 4 سیوروں سے روشنی کرنے والے میرے بھائی، 2 پنکھوں سے ہوا کرنے والے میرے بھائی، بالکل اندھیری قبر جہاں اس دنیا کی ہوا کا ذرہ بھی نہیں جائے گا، منو اوپر سے پٹی، تھوڑے سے سیور وہاں کے لیے بھی لگا، تھوڑے سے چراغ وہاں کے لیے بھی جلا دو، تھوڑا سا وہاں کی ہوا کا بھی بندوبست کر لو. میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، جس دن ہم نے حلال اور حرام کی تمیز شروع کر دی، سمجھو ہمیں اپنی موت یاد ہے. حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے. کتنی لمبی باتیں کر لو، اس بندے کو موت یاد نہیں. حلال اور حرام کو دور کی بات، یہاں تو مال کمانے پر حلال کمایا تو اس کے خرچ کرنے کا سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا. ایک صحابی تھے غریب، ایک صحابی تھے مالدار. ایک صحابی تھے غریب اور دوسرے صحابی تھے مالدار. تو غریب صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس میرے صحابی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. 500 سال پہلے ہیں دونوں صحابی، جائیں گے دونوں جنت میں، لیکن مالدار 500 سال بعد جائے گا اور غریب 500 سال، کیونکہ غریب کے پاس کچھ ہے نہیں، حساب کس چیز کا. ایک ٹیچر نے اپنے طلباء کو مثال سے سمجھایا. جیب سے پیسے نکالے، ایک شاگرد کو 1000 روپے دیا، دوسرے کو 500 روپے دیے، تیسرے کو 300 روپے دیے، پھر کسی کو 200 دیے، پھر 100 دیا، پھر 50 دیے، پھر 20 دیے، پھر 10 دیے. اب جسے 500 دیے تھے وہ بھی ناراض تھا، جس کو 1000 دیا مجھے 500 دیے. 300 والا بھی ناراض، 200 والا بھی ناراض، اور جسے 10 ملے وہ تو سب سے زیادہ شکایت کہ دیکھو استاد مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے 10 دیے، کہا کہ یہ جاؤ اور جا کر سارا خرچ کر کے آؤ. خرچ کر کے واپس آئے تو استاد نے ایک بڑا سا توا تنور کے اوپر رکھ دیا. جب وہ بالکل گرم ہو گیا تو کہا کہ اب جو تم نے خرچ کیا ہے اس توے پر کھڑے ہو کر مجھے حساب دو. توے پر کھڑے ہو کر حساب دو. اب جناب 1000 روپے والا کھڑا ہوا، پھر ایسے 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 کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، پھر جل رہے ہیں نا، لیکن حساب دینا ہے، نیچے اترو گے مار کھاؤ گے. تو 500 والا کہہ رہا شکر ہے میرے 500 ہی ہے، جلدی سے میں نیچے اتر. اور 10 روپے والا تو سب سے زیادہ خوش کہ شکر ہو گیا بھائی، ایسے حساب دینا مجھے تو میں تو سب سے فائدے میں ہوں. اب 500 والا آیا، 200 والا آیا، 300 والا آیا،
100 वाला आया, जब 10 रुपए वाला आया उसने छलांग लगाई, तवे पे खड़ा हुआ, 10 रुपए की आइसक्रीम खाई है, नीचे उतर गया। अब सबसे फायदे में कौन रहा, 1000 वाला या 10 वाला? अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ यही मामला फरमा रहे हैं। और मैदान हशर वो तब्बा है, वो कढ़ाई है। इस दुनिया की आग इतनी गर्म नहीं है जितना दिन मैदान हशर का गर्म होगा, और 50,000 साल का दिन होगा। तो हलाल से भी कमाए पैसे, हिसाब को फिर भी देना पड़ेगा। हराम पर तो मार लगेगी, लेकिन सोच के उस 50,000 साल वाले दिन में हम हिसाब किस तरह देंगे? गरीब तो फायदे लो, यानी अल्लाह रोज 500 रुपए की दिहाड़ी देती थी, हुक्मरानों ने 450 रुपए किलो घी कर दिया था, 50 रुपए बचते थे, उसमें से आटा लेकर रोटी खा ली। मैं और आप कहाँ होंगे? है हिसाब किताब? हमारी बेगम ही हमसे हिसाब मांग रहे तो हम थर-थर कांपने लग जाते हैं। सही है या नहीं? बोलते नहीं है, हाँ हिसाब सब देते हैं, लेकिन बोलते हैं, थोड़ी सी बेइज्जती सी हो जाती है ना अगर हम बोले कि हाँ नहीं भाई बेगम को हिसाब देना चाहिए, ठीक है ना जी? वो रफी के सफर है ना, या नहीं? या बकरी है घर में बांधने के लिए, रफी का सफर है, हिसाब बेगम हिसाब मांगने के लिए जो 1000 रुपया लेकर गए थे कहाँ खर्च किया? क्योंकि थोड़ी देर के लिए पेशानी पर क्या है? हाँ भाई तुम नहीं डरते हो कि हम बोल भी तो बेगमाल से डरते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें बीवियों के हुकूक का पता है ना। वो एक आए सहाबी, बेगम उनसे बड़ी लड़की, झगड़ा, जब उसने बोला यार अमीरुल मोमिनीन के पास जाता हूँ और जाकर अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करता हूँ कि ये मेरी बेगम जो है हमेशा मेरे साथ लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, बुलंद आवाज से बात करती है। अमीरुल मोमिनीन का दरवाजा बजाया, अभी खड़े थे कि अंदर से खातून अव्वल अमीरुल मोमिनीन की क्लास लगाई हुई है, हजरत उमर उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत अमीरुल मोमिनीन की क्लास लगाई खड़ी है, ये नहीं किया, यूं नहीं। उसने बोला लो भाई यहाँ तो वही कहानी है, इसको शिकायत करने का क्या फायदा? वापस लौट कर जाने लगा तो दरवाजा बजा था ना, हजरत अमीरुल मोमिनीन बाहर निकले, फरमाया दरवाजा तुमने बजाया? जी जी मैंने बजाया। क्यों? हजरत शिकायत लेकर आया था, लेकिन जो मुझ पे बीती है वही आप पे बीत रही है, आपको शिकायत करने का फायदा क्या है? क्या शिकायत लेकर आया? अरे बेगम साहिबा लड़की है, मैं आया था, आप देखा तो आपकी बेगम भी आपके साथ लड़ रही थी, झगड़ रही थी। तो अमीरुल मोमिनीन ने उसे समझाया, बोला कि बेटा देखो ये मेरी बीवी मेरे घर की धोबंदी है, मेरे घर की भंगन भी है, मेरे घर की बोरचत भी है, मेरे बच्चों की आया भी है, इतने सारे काम अकेली मेरे घर के संभाल रही है। दो लफ्ज़ अगर उसको सुन लिए तो हमको तक घिस जाए, लेकिन ना हमारे यहाँ तो आना है मर्द के सामने बोली, तेरी हिम्मत है ना, क्योंकि हम तो मर्द है ना, हमारी अना तो बहुत बुलंद है ना, इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना वहां हिसाब दे सको। असल हम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं, जितनी मेहनत आखिरत की करोगे उतना मरना आसान होगा, और जितनी मेहनत दुनिया की करोगे उतना मरना मुश्किल होगा। शेख फरीदुद्दीन अत्तार बहुत बड़े शायर थे, ये वली थे अपने वक्त के, लेकिन वली से पहले पता है ये क्या थे? ये अतर के कारोबार करते थे, अतर का कारोबार करते थे, बहुत बड़ी दुकान अतर की। एक मजदूर आया, अतर में घुसा, अतर की दुकान में घुसा, इधर देखा अतर की शीशियां लगी हैं, इधर देखा अतर की शीशियां लगी हुई है, इधर देखा अतर की शीशियां लगी, कीमती अतर। तो वो फरीदुद्दीन उसे कहने लगा, ओ बाबा जी क्या देख रहे हो, क्यों मेरे माल को देख रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा, देख रहा हूं तेरे माल को देख करके तू मरेगा कैसे, तू मरेगा कैसे? तो दुनियादार आदमी थे ना, वो तो मुल्ला की बात तो नहीं सुनता ना। उसने बोला, बाबा जी तू कैसे मरेगा? तो उसके कंधे पर एक चादर रखी हुई थी, उसने उस चादर को लपेटा और यूं जमीन पर लेटा किबले की तरफ मुड़ दिया और कहने लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी, उसे बताया मैं ऐसे मरूंगा, मन क़ाल आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह, और
حدیث آخری جملہ کیا ہے؟ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. یوں مر گیا تو اسے ایک چوٹ لگی کہ آپ کتنی آسانی سے مر گیا. پھر فرید الدین عطار نے دنیا چھوڑی اور اللہ کی محبت میں لگ گئے. تو میرے بھائیوں، جتنا ہم دنیا کو جمع کریں گے، جتنے کوٹھی بنگلیاں بنائیں گے، جتنی گاڑیاں رکھیں گے، جتنا مال اور بینک بیلنس ہوگا، دنیا کو چھوڑنے میں اتنی تکلیف ہوگی. اور جتنا ہلکا ہوگا، سفر میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بالکل ہلکے سے ہلکا سامان رکھیں. بیگم کو بھی بول دیتے ہیں ایک بریف کیس سے زیادہ میں نہیں اٹھاؤں گا، اتنا سامان لوڈ کر لیتے اپنے بیکے سے آتے ہوئے. پہلے ہی ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، کیوں کہ سفر آسان گزرے. تو میرے بھائیوں، اس سفر کی آسانی کیا ہوگی؟ اس سفر کی آسانی، نماز کا سامان پیک کرو، روزے کا سامان پیک کرو، حج کا سامان پیک کرو، زکات کا سامان پیک کرو. رات کی تنہائیوں میں جب پیشانی کو اللہ کے آگے تہجد میں جھکاؤ گے تو تمہاری قبر میں یہ پیشانی چراغ بن جائے گی، یہ تمہارے گھٹنے چراغ بن جائیں گے، یہ تمہارا روشن چہرہ چراغ بن جائے گا. لیکن جس نے سر جھکایا ہی نہیں ہوگا اس کا کیا بنے؟ تو موت کی تیاری کا ارادہ ہے؟ تو موت کی تیاری کا سب سے پہلا قدم نماز کی پابندی ہے. کریں گے؟ ہفتے میں ایک دفعہ کسی نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی ہاں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں. بے نمازی تھوڑی ہوں. بھائی کتنی نماز پڑھتے ہو؟ الحمدللہ سال میں عید پر جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا نمازی ہے، جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں ہے. 5 وقت کے نمازی بنو. کرتے ہوئے ارادہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھو گے، اللہ مجھے اور آپ کو